میں اب آپ لوگوں کے کوشچن لوں گی اور یہاں پہ کچھ جو ایک دو لکھے ہیں وہ پہلے پڑھ لیتے ہیں. ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک بہو کو اہمیت دینا یا ایک بیٹا اپنی بیوی کو لے کر الگ ہو جاتا ہے تو مقابلے بازی کی صورت ہو جاتی ہے. ہاں جی، یہ تو بہت زیادہ سسرال میں چلتا ہے، دیورانی جیٹھانی کے درمیان اور اپنی بہو اور جو بیٹی ہیں ان کے درمیان. تو اس سے اپنے آپ کو بچا کے ہی رکھنا چاہیے نا، تاکہ ہم کچھ ہیلدی طریقے سے اپنی زندگی کو گزار سکیں. ٹاپکس بہت اچھے ہیں اور بہت اچھے سے آپ نے بتایا، لیکن ان کے ریزولوشن کے طریقے بھی تو کچھ ہمیں گائیڈ کیجیے کہ بچوں کو کیسے ٹیکل کریں. احسن طریقے تو ہوتے ہی ہیں، بٹ ان کی گائیڈ لائن بھی تو ہونی چاہیے نا، کہ یہ ظاہر ہے آپ کا تجربہ زیادہ ہے، تو اس لحاظ سے بھی اگر کچھ گائیڈ کر دیں کہ ون جو ایزیسٹ اپروچیبل ڈویبل ہوں. اچھا دیکھیں، اس میں بات یہ ہوتی ہے نا کہ ہر گھر کا ماحول فرق ہوتا ہے، ہر گھر کے ڈائنامکس فرق ہوتے ہیں. ون فارمولا ڈزنٹ فٹ آل. جیسے ہم شاپنگ کے لیے جاتے ہیں نا تو ہم سائز بتاتے ہیں اور اس سائز کے بعد بھی ہم کتنی ورائٹی اس میں سے اپنے مطلب کی چیز پک کرتے ہیں اور چوز کرتے ہیں. لیکن گول ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کپڑا یہ ڈریس لے کر آنا ہے. کوئی بھی ایزی طریقہ نہیں ہے. یعنی جب بھی آپ سیدھے راستے پہ ہوں گے، صراط مستقیم پہ ہوں گے، تو آپ کو بہت کانشیس ہونا ہوگا. متقی کی زندگی یہ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم کیجول طریقے سے کام کریں اور کیجول طریقے سے کام کرتے کرتے بالکل آسانی سے سب کچھ ہو جائے اور بچہ فوراً ہماری بات سن لے. نہیں، آپ کو بہت پیشنس چاہیے، بہت اچھے طریقے سے آپ کو سارے ان کاموں کو کرنا ہوگا. سولوشن میں نے آپ کو سارے دے دیے. اپنے کمیونیکیشن سکلز ٹھیک کرنے ہوں گے، اپنی باؤنڈری کو سیٹ کرنا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو وہ جو میں نے آپ کو طریقے بتائیں، کمپرومائز ہے، اکوموڈیٹ ہے، آپ کو دیکھنا ہوگا کہ سچویشن کیا ہے، سینیریو کیا ہے. اب اگر میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ اچھا یہ کر لیں اور آپ کہیں نہیں جی یہ تو میرے ہوم انوائرمنٹ کے حساب سے فیزیبل نہیں ہے، آپ مجھے کہہ رہی ہیں کہ میں یہاں پر کمپیٹ کروں لیکن مجھے تو یہاں پہ اوائڈ کرنا ہے، ابھی مجھے خاموش رہنا ہے، یا یہ کہ مجھے ون ون پہ جانا ہے، مجھے کمپرومائز کرنا ہے. تو یہی تو خوبصورتی ہے جو ہم سمجھتے نہیں ہیں. اسی لیے ہم بار بار مختلف سپیکرز کو سنتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کچھ بتایا ہی نہیں انہوں نے. اس لیے کہ وہ جو انہوں نے بتایا ہوتا ہے نا اس میں ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے، اور ہمارا دل یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ کسی طرح سے یہ ٹاک میرا بچہ سن لے، میرا شوہر سن لے، میری ساس سن لیں، وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں. وہ گیم نہیں ہوگی. اس کے لیے آپ کو خود ہی محنت کرنی ہوگی، اور اس محنت میں جو ٹاپ آف دا لسٹ آتا ہے دعائیں اور خود قرآن اور سنت کے مطابق عمل کرنا. اگر آپ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، مس بیہیو کر رہے ہیں، بیک بائٹ کر رہے ہیں اور جھگڑے کو بڑھانے والے جو فیکٹرز ہیں ان کو بیچ میں لا رہے ہیں، تو پھر مسائل آپ کے ڈیفینیٹلی بڑھنا شروع ہو جائیں گے. تو سچویشن ٹو سچویشن اور ہوم انوائرمنٹ ٹو ہوم انوائرمنٹ جو ہے بہت ویری کرے گا. کہیں پہ آپ کو چپ کرنا ہے، کہیں پہ کوئی ایکشن لینا ہے. تو اس طرح سے نا ایک فارمولا جو ہوتا ہے وہ سب کو فٹ ان نہیں ہوتا. باجی مجھے یہ پوچھنا تھا، جیسے کہ کچھ اسکلز ہوتی ہیں جو ہم حاصل کر لیتے ہیں اور پھر ہم اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو مطلب منوا لیتے ہیں، لیکن جیسے کہ میرا جو مسئلہ ہے نا وہ سب سے بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ میں مطلب بہت کوشش کرتی ہوں کہ میں بہت اچھا کھانا پکاؤں، اور میرے جو ہسبینڈ ہے نا وہ بہت ہی اچھا کھانا کھانے والے ہیں، اور مجھے 11 سال ہو گئے ہیں یہی کوشش کرتے ہوئے کہ میں بہت اچھا کھانا پکا سکوں. یوٹیوب سے اس سے مطلب ہر طریقے سے میں نے اپنے آپ کو کرنے کی کوشش کی، لیکن مطلب یہ ہوتا ہے کہ اچھا بن جاتا ہے، لیکن پھر مطلب ایک ہفتے مطلب روز ہی کھانا پکتا ہے نا، یہ تو کہ بھائی روز ہی کھانا پکتا ہے. تو بس یہ ہوتا ہے کہ مطلب روز کچھ اچھا ہونا چاہیے اور کچھ ڈفرینٹ ہونا چاہیے. تو یہ میرے لیے بالکل پاسبل نہیں ہوتا. میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ بہت اچھا اور بہترین کھانا بنا کے رکھوں، اور میں جس چیز کے اوپر جتنی زیادہ محنت کرتی ہوں نا وہ تو اکثر خراب ہی ہو جاتی ہے. اور جو میں ایسی بنا لیتی ہوں نا کہ لاؤ بس یہ ڈالو وہ ڈالو اس کو تیار کر کے رکھ دو، وہ میرے ہسبینڈ کو بہت اچھا لگتا ہے. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کس طریقے سے اپنے مطلب آپ کو اس کے اندر مطلب وہ کروں کہ مطلب میرا کھانا اچھا بنے. اس اسکل کو میں بہت کوشش کر رہی ہوں کہ میں صحیح کر سکوں، لیکن نہیں ہو پا رہی. ایکچولی آپ کا جو چیلنج ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ پرفیکشن کی کنڈیشن پہ جانا چاہ رہی ہیں، اور آپ نے اپنے لیے نا اس کو ایک ایسا گول بنا لیا ہے کہ جس میں آپ الجھی ہوئی ہیں نا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ بائی لارج آپ اپنے ارد گرد باقی لوگوں سے پوچھ سکتی ہیں کہ کیا میں اچھا کھانا بناتی ہوں، سب لوگ کہتے ہیں آپ بہت اچھا کھانا بناتی ہیں، تو بس اسی پہ رہیں. اور
آپ یہ دیکھیں کہ بہت اچھا کھانا آپ کے ہسبینڈ کو بہت پسند آئے اور بہت انجوائے کریں، وہ انشاءاللہ آپ کو جنت میں مل جائے گا. اصل کام آپ کو اس وقت ابھی کیا کرنا ہے کہ کھانے پہ اتنا انویسٹ کرنا ہے کہ آپ کی نمازیں، آپ کا قرآن، آپ کی اپنی سیلف کیئر، آپ کے اپنے وہ کام جو امت کو سونپے گئے ہیں وہ سفر نہ ہوں. ان کو کرتے ہوئے آج کل کتنے لوگ ہیں جو بڑی کوئک ریسیپیز سے کوئکلی چیزیں بنا لیتے ہیں، اور آپ نے خود بھی ابھی یہ کہا کہ جب میں کوئکلی چیزیں بناتی ہوں تو بڑا اچھا رزلٹ آ جاتا ہے. تو آئی تھنک یو شوڈ اسٹک ٹو دیٹ، کیونکہ آپ خود زیادہ کانشیس ہو کے یہ کام کر رہی ہیں. اور اگر اب آپ اپنے ہسبینڈ کو یہ کہہ دیں گے بس اب میں نے اتنا کھانا بنانا ہی نہیں، یہ نہیں کرنا، تو وہ بھی ان کے لیے اپسیٹنگ ہو جائے گا. ان کو تو آپ یہی بتائیں کہ میں کتنی محنت کر رہی ہوں، لیکن اس محنت کو اپنے اوپر طاری نہیں کریں. آپ کی بہت اچھی ٹاک تھی، بہت چیزیں اس میں نہیں پتہ چلی، لیکن میرا کوشچن یہ ہے کہ جیسے آپ نے جو بھی سارے سینیریوز بتائے وہ ان لوگوں سے کانفلکٹ جو کہ ہمارے کلوز ریلیٹیو یا پھر گھر یا پھر ورک پلیس پہ، لیکن واٹ اباؤٹ کانفلکٹس ایٹ روڈس، ان نون لوگوں کے ساتھ کس طرح سے ہم ان کو، جیسے لائک ڈرائیو کرتے ہوئے کہیں گاڑی ٹھک گئی. اب میں نے یہ دیکھا ہے کہ یعنی جو بھی جس سے بھی گاڑی ٹھکتی ہے وہاں پہ سڑک پہ ایک ہنگامہ آرائی شروع ہو جاتی ہے، سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور بیچ میں دو لوگ کھڑے ہوئے لڑائی کر رہے ہوتے ہیں. یا پھر اگر خواتین کے لیے لیں کہ جیسے ایون سیلز میں یا شاپنگ میں، سیلز کا زیادہ بات کر لیں کیونکہ ساری خواتین اس میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوتی ہیں. اینڈ آف سیزن سیل جو لگتی ہے، برانڈس کی میں نام نہیں لوں گی، لیکن برانڈس پہ لٹرلی میں نے خواتین کو بس ایک دوسرے کے بال نوچنے کی کسر رہ جاتی ہے. تو اس طرح کے یعنی جو ان نون لوگوں کے ساتھ ہمارے کانفلکٹ ہو جاتے ہیں تو اس کو یعنی اس میں تو ہم یہ سارے، وہ تو اتنا مومنٹری ہوتا ہے نا کہ فوراً کے فوراً ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ کیا کریں، تو اس کو ہم کس طرح سے ریزالو کریں. یہ بھی آپ کا بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے، جزاک اللہ خیر. اس میں آپ دیکھیں کہ جو ان نون ٹیریٹری میں ہم کبھی کبھار جاتے ہیں، نون ٹیریٹری سے یہ مسئلے شروع ہوتے ہیں. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ گھر میں اتنے کمپوزڈ ہیں اور آپ بہت اچھی طرح سے رہ رہے ہیں کیونکہ گھر میں ہر وقت کچھ نہ کچھ چل رہا ہے، اور باہر جا کر ایک دم آپ سیل پہ گئے اور وہاں آپ نے کسی کا سر توڑ دیا، کسی کے بال کھینچ دیے. یا یہ کہ آپ گھر میں تو کوئی برتن گر جائے، کوئی بچہ غلطی کر دے، کوئی بھی فیملی ممبر کچھ بلنڈر کرے، آپ اسے کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے، بس اللہ کی طرف سے ایسے تھا، انا للہ پڑھ لو. اور آپ سڑک پہ گئے ہیں اور آپ کی وہاں پہ تھوڑی سی گاڑی لگ گئی تو اب آپ نے وہاں ہنگامہ کریٹ کر دیا. ایسے نہیں ہوتا. اگین میں اسی بات پہ آؤں گی کہ ہم پہلے اپنے آپ کو گھر میں کمپوز کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گواہی تھی وہ گھر سے آ رہی تھی اخلاق کی، اور وہی پھر ہمارا سوسائٹی میں جا کے ریفلیکٹ کرتا ہے کہ ہم سوسائٹی میں کیسے ہوتے ہیں. میں کسی بھی کالج یونیورسٹی میں جب جاتی ہوں وہاں کے کچھ کلاسز لوں اور اگر کوئی اسٹوڈنٹس مس بیہیو کریں تو میں بعد میں ان کو بلا کر یہی بات کرتی ہوں کہ مجھے اپنی فکر نہیں ہے، کیونکہ جیسے ہی میں اکیلی ہوتی ہوں 1 to 1 تو فوراً اسٹوڈنٹس کہتے ہیں آئی ایم سو سوری میم، آئندہ نہیں کریں گے. تو میں کہتی ہوں مجھے اپنی فکر نہیں ہے، میرے لیے بہت بڑی بات نہیں ہے. مسئلہ مجھے اس وقت یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ کے گھر میں آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ کیا کرتے ہوں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کے لیے رسپیکٹفل ہیں اور یہاں پر آپ جو آپ کی امی کی عمر کی خاتون کھڑی ہے، آپ کو کچھ پڑھا رہی ہیں، آپ ان کے ساتھ مس بیہیو کریں. یہ نہیں ہو سکتا نا. تو یہ بیہیویئرز گھر سے ہی چلتے ہیں. اسی لیے جب میں سورہ حجرات پڑھاتی ہوں تو میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو بتاتی ہوں کہ حجرات سے بات شروع کی گئی، گھروں سے بات شروع کی گئی ہے، گھروں کے ماحول کو ہمیں اچھا کرنا ہے. اور جب گھروں میں ہم اپنے بچوں کو یہ مینر سکھائیں گے تو جب وہ باہر جائیں گے ان کانفلکٹس کو اچھی طرح سے ریزالو کریں گے. مجھے یاد ہے چند سال پہلے کی بات ہے، میں اسی طرح روڈ پہ جا رہی تھی اور میں نے ٹرن لینا تھا اور میں بالکل یعنی ویٹنگ پہ تھی اور کھڑی ہوئی تھی اور میں دیکھ رہی تھی کہ کچھ گاڑیاں گزر جائیں تو پھر میں یو ٹرن کروں گی. سم ہاؤ مجھ سے مس ہوا. جب میں یو ٹرن کرنے لگی تو ایک سائیکل آ رہا تھا، وہ زور سے میری گاڑی کا کونا اس کو لگا. میں جب دوسری طرف چلی گئی میں بہت آسانی سے باہر نکل سکتی تھی. پہلے میں جانے لگی لیکن میرے ضمیر نے گوارا نہیں کیا اور ایک دم مجھے نظر آیا میں جب اتری کہ میں ان سے معافی مانگ لوں. تو میں نے جب روڈ کراس کرنے کے لیے جانے لگی تو مجھے نظر آیا کہ ان کے ہاتھ سے خون نکل رہا تھا. تو میں نے جلدی سے اپنی گاڑی سے کچھ جو تھے ٹیشوز وغیرہ نکالے اور میں بھاگ کے گئی اور میں نے ان کے ہاتھ پہ رکھے. اور میں نے پہلے مجھے تھا کہ میں غصے سے کہوں آپ کا دماغ خراب ہے، آپ کو نظر نہیں آیا. پھر وہی بات ہے، مجھے خدا خوفی، میں نے کہا اللہ کو کیا جواب دوں گی.
تو میں نے ان سے کہا I'm so sorry, مجھے آپ بالکل نظر نہیں آئے، حالانکہ میں بالکل کھڑی ہوئی تھی، میں رکی ہوئی تھی میری گاڑی. تو اس شخص نے اتنی، اس کی جو کیفیت تھی نا مجھے ابھی تک نہیں بھولتی. اس نے اس طرح دیکھا، اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی گاڑی سے اتر کے خاتون اس طرح بات کر رہی ہیں، اور میرا کوئی ارادہ نہیں تھا ایسے بات کرنے کا، شاید بس اللہ نے کروا دیا. تو اس نے مجھے فوراً کہا کہ نہیں باجی کوئی بات نہیں، آپ واقعی رکی ہوئی تھی، میں نے سوچا تھا میں تیزی سے نکال لیتا ہوں آپ کے جانے سے پہلے، اور اس وقت آپ نے بھی سٹارٹ کر دی گاڑی. تو میں نے پھر اس کو جب ہیلپ آفر کی تو ہی سیڈ اٹس اوکے. اس نے کہا باجی یہی بہت بڑی بات ہے کہ آپ اتری ہیں، آپ نے آ کے سوری بولنا ہے. خیر آئی ڈڈ ہیلپ ہم، اور پھر میں نے اس کو ہاسپٹل وغیرہ بھجوایا. لیکن اس بات کا مجھ پہ بھی بہت امپیکٹ ہوا کہ بجائے اس کے کہ میں اتر کے دوسرے کو بلیم کروں، آپ نے کیا کیا، آپ نے گاڑی مار دی ہے، اگر مجھ سے بھی کوئی غلطی ہو رہی ہے تو میں بھی مان لوں. اسی طرح میرے ساتھ ایک دفعہ ایسے ہی ہوا، میرا فون آ گیا، میں ڈرائیو کر رہی تھی جبکہ مجھے فون نہیں اٹھانا چاہیے تھا، تو میں شاید پکڑ کے صرف یہ کہہ رہی تھی کہ میں بھی سائڈ پہ روکتی ہوں اور پھر سنتی ہوں. تو مجھے وہ ٹریفک پولیس والے نے دیکھ لیا، اور وہاں پہ میں نے دیکھا لمبی لائن لگی ہوئی تھی، مختلف چیزوں کی وجہ سے لوگ رکے ہوئے تھے، اور وہ ہر ایک سے بحث اور مباحثہ ہو رہا تھا. تو میں نے ان کو کہا I'm so sorry، واقعی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. اب وہ بیچارہ، وہ اس نے ٹکٹ کاٹ دیا، اور وہ بیچارہ مجھے بار بار سوری بولے، وہ کہ میڈم جتنے لوگ ہیں یہاں لڑ رہے ہیں، اور مجھے بلکہ شرمندگی ہو رہی ہے کہ میں نے آپ کا کیوں چلان کر دیا. میں نے کہا نہیں آپ نے جو کیا میری غلطی تھی، آپ نے غلط کام نہیں کیا. کہتا میڈم اب آپ جو مان رہی ہیں نا میں اس سے اور زیادہ شرمندہ ہو رہا ہوں. تو آپ دیکھیں کہ ہمیں خود، ہم میں سے ہر ایک کو جو سینسٹیو ہے اس بات کے لیے کہ لوگ سڑکوں پہ کیا کریں، لوگ سیلوں پہ کیا کریں اور جگہوں پہ کیا کریں، ہمیں خود محتاط ہو کر کانفلکٹس کو ریزالو کرنا چاہیے، اور یہ ڈیفینیٹلی امپیکٹ کریٹ کرتا ہے باقی لوگوں کے دل میں بھی. آج ہی ہوا ہے، شام کو میں اپنی مدر کے ساتھ کہیں شاپنگ پہ تھی، کچھ کپڑے لے رہی تھی، تو ایک ڈریس ہمیں پسند آیا، میری مدر نے اٹھایا، ان سے کہا پیک کر دیں. وہ پیک کر رہا تو ایک اور خاتون آئی، انہوں نے کہا کہ مجھے یہی چاہیے، بہت اچھا لگ رہا ہے. انہوں نے کہا جی یہ ایک ہی پیس تھا، انہوں نے خرید لیا. اب ہمیں نا برا لگ رہا تھا، اور وہ بار بار کہی تھی ہاں یہ بہت اچھا ہے، اس جیسا کوئی اور نہیں. اب ہمارا پیک ہوا تھا، تو میری مدر نے اس وقت کہا کہ آپ کو چاہیے تو آپ لے لیں نا، میں تو ویسے ہی لے رہی تھی، مجھے اچھا لگا. اب دیکھیں اس نے سنا، وہ بھی ایک دم تھوڑی سی ہوئی، اور اس نے ایک دم خود ہی کہا، اس نے کہا نہیں مجھے یہ دوسرا مل گیا، یہ بھی ملتا جلتا ہے، نہیں تھینک یو سو مچ. بس بات وہاں ختم ہو گئی. تو ایک کے صرف کہنے سے دوسرا انسان جو ہے نا وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر شوہر بالکل بھی کوئی ذمہ داری نہ اٹھائے تو کیا کیا جائے، نہ بچوں کے حوالے سے نہ ہی گھر کے کسی بھی معاملے میں. اپنے تعلقات اچھے کرے شوہر کے ساتھ، اور جو کچھ آپ کر سکتی ہیں صرف اتنا کریں، اور جو آپ وہ نہیں کر سکتی تو بس کچھ نہیں، آپ ان چیزوں کو چھوڑ دیں. کئی دفعہ ہم نے اوور رسپانسبلٹی لی ہوتی ہے، اور کئی دفعہ کچھ چیزوں کو چھوڑنے سے بھی گھر چل رہا ہوتا ہے اور کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں کریٹ ہوتا. اور ویسے بھی دیکھیں کہ شوہر جو ہوتے ہیں نا وہ باہر کی ذمہ داریاں ان کے اوپر اکثر اتنی ہوتی ہیں کہ وہ بہت سارے معاملات ہمارے حوالے کر دیتے ہوتے ہیں. ایک اور سوال ہے کہ غیر ضروری ذمہ داریاں سسرال کی ڈالی ہوئی شوہر نے نہ کرو تو پھر وہ ناراض ہوتے ہیں. شوہر کو خوش کرنے کے لیے کچھ کام کر لیا کریں، اسی لیے سیلف کیئر بہت ضروری ہوتی ہے. اگر آپ سیلف کیئر اپنا خیال رکھنا جانتے ہیں تو پھر آپ فرسٹریٹ نہیں ہوتے. اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ مجھے اس کا اجر اللہ کی طرف سے ملے گا اور وہ میرے شوہر کے جو ہیں والدین ہیں، گھر والے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہوتا کہ اگر ہم آؤٹ آف وے جاتے ہیں. دیکھیں وہاں پہ ہمارا نام محسنین میں لکھا جائے گا. ہاں اگر کوئی بات آپ کو بہت زیادہ مشکل لگتی ہے تو پھر آپ اپنے ہسبینڈ سے ڈسکس کر سکتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ شادی سے پہلے جو ایک چیز ہماری مائیں ہمیں بتاتی ہیں کہ مطلب نکمے نہ بنو، کام کیا کرو، اٹھا کرو، اور ہم بات نہیں سنتے، بعد میں ان کے یہ اثرات ہوتے ہیں نا. میرے پاس اکثر جب خواتین آ کے یہ باتیں کرتی ہیں تو میں ان سے ضرور پوچھتی ہوں کہ آپ مجھے بتائیں ہاؤ واز یور لائف بیفور میرج، یعنی آپ کتنی ایکٹیو ہوتی تھی. کیونکہ اگر آپ ایکٹیو ہیں آپ کو فرق نہیں پڑے گا، آپ شادی کے بعد سسرال والوں کے لیے بھی سارے کام کر لیں گی. لیکن اگر آپ نکمی تھیں، سست الوجود تھیں، تو ظاہر ہے پھر آپ سے یہ کام جو ہے وہ نہیں کیے جائیں گے اور اس میں مشکلات ہوں گی. ٹھیک ہے، کہہ رہی ہے میں الحمدللہ نماز، قرآن اور باقی سب کچھ کرتے ہوئے ان کاموں کو کرتی ہوں. باقی لوگوں کو کھانا پسند آتا ہے الحمدللہ، بس ہسبینڈ مطمئن نہیں ہوتے. پھر کوئی بات نہیں، پھر آپ ہسبینڈ کے ساتھ بس مسکرا کے بات کیا کریں اور باقی کاموں کو چھوڑ دیں. میرے ہسبینڈ بچوں کی تعلیم کے معاملے میں بہت ہائی ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں، 90% سے کم نمبر نہ ہو، اس وجہ سے ہر وقت گھر میں شور رہتا ہے. وہ نائٹ ڈیوٹی کرتے ہیں، دن بھر بچوں کے اسکول سے آنے کے بعد سے ہی ڈانٹ ٹپٹ شروع ہو جاتی ہے، ابھی بیٹھو پڑھنے، اور بہت چیخ چلا کر بات کرتے ہیں، اور اگر انہیں سمجھانے کی کوشش کروں تو وہ مجھ سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا یہ بات ہے کہ کیونکہ یہ نائٹ شفٹ جاب پہ ہوتے ہیں نا، تو جو لوگ راتوں کو جاگتے ہیں
ان کی ایموشنز ہیلدی نہیں ہوتے. پہلی بات تو آپ کو یہ سمجھنی چاہیے. پہلا کام تو آپ یہ کریں کہ کیونکہ وہ نائٹ شفٹ پہ ہیں تو آپ ان کے پاس نٹس، فروٹس اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی سنیکس رکھیں، اور ان کو یہ کہیں کہ آپ کیونکہ اتنا کام کرتے ہیں ان کو اپریشیٹ کریں، اور ان سے کہیں کہ آپ نے رات میں ہر 2 گھنٹے بعد کچھ کھانا ہے، اور اسی طرح اپنے آپ کو ویل ہائیڈریٹڈ رکھنا ہے. بہت اس سے طبیعت بہتر تو نہیں ہوگی لیکن کافی افاقہ ہو جائے گا. دوسرا یہ کہ جب بچے اسکول سے آتے ہیں تو بچوں کو بھی سکھائیں کہ وہ اپنے فادر کو اچھی طرح سے اپریشیٹ کیا کریں، ان کی تعریف کیا کریں کہ ہم بابا ہمارے لیے کتنا کام کرتے ہیں. اور پھر جب وہ بچوں کو کہتے ہیں کہ تم پڑھا کرو تو ان سے پوچھیں کہ آپ کو مطلب کیوں فیل ہوتا ہے کہ بھئی ہمیں اتنے نمبر لینے چاہیے. جیسے میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ اگر انہوں نے اپنی زندگی میں بہت فیلیئرز دیکھے ہوں تو وہ انسیکیور ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میرے بچوں کو سب کچھ ملے. اور پھر آپ الگ سے جب آپ کے ہسبینڈ کا موڈ اچھا ہو تو ان کو یہ نہ کہیں کہ آپ ایسے بات نہ کیا کریں بچوں کے ساتھ، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. ان سے ریلیشن شپ بلڈ کریں اور پھر ان کو یہ بتائیں کہ بچے کہاں کہاں بہت اچھا پرفارم کریں. اور بچے جب ان کو اس طرح کہتے ہیں تو اس سے بچوں کا آپس میں ریلیشن شپ ان کے ساتھ، فادر کے ساتھ خراب ہوتا ہے. پھر آپ ان کو کوئی ٹپس دیں کہ وہ کس طرح سے اس چیز کو بہتر کر سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ اللہ سے بہت مدد مانگیں. سورہ البقرہ کی تلاوت چلایا کریں گھر میں، کیونکہ اس سے شیطان جو ہے دور بھاگتا ہے. اور اپنے ہسبینڈ کی اوور آل ویسے ٹیک کیئر کریں، بجائے اس کے کہ اس لڑائی جھگڑے میں کچھ نہ کچھ کسی طریقے سے آپ انڈائریکٹ طریقے سے، جب ہماری بری کمیونیکیشن خود ہو جاتی ہے تو ہم ایڈ آن کر دیتے ہیں. جی میرا سوال یہ ہے کہ جب گھر میں ہم بہت زیادہ بچوں کی طرف سے جب غصے میں آ جاتے ہیں بچے، کچھ تھوڑا بہت ہنگامہ کرتے، شور شرابہ کرتے، کھیل میں کود میں غلطی سے ان سے کچھ مسٹیک ہو کے ہم کو کچھ غلطی سے مار لگ گئی، کچھ ہو گیا تو ہم غصے میں آ جاتے ہیں بہت زیادہ، اور گھر میں ہنگامہ ہو جاتا، پورا کریٹ ہو جاتا ہنگامہ. تو ہم کو پھر اس ٹائم بہت زیادہ غصہ آتا، گھر میں پورا گھر شور ہنگامے سے اڑا دیتے ہو ایسا. تو اس کے بعد ہم کیا کریں؟ جب ہم کو احساس ہوتا بعد میں دوسرے دن، تو ہم اس کے بعد کیا کریں؟ دیکھیں ہر دفعہ ملبہ بعد میں تو نہیں اٹھانا چاہیے نا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ بار بار آپ کے ساتھ یہ ہوتا ہے تو آپ کو پہلے سے چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے کہ آپ اس جگہ نہ پہنچیں. بچوں نے شرارتیں بھی کرنی ہیں، ہنگامہ بھی کرنا ہے، چیزیں بھی خراب کرنی ہیں. آپ ان کو انجوائے کریں. یہی بچوں کی عمر ہوتی ہے جس میں بچے سیکھتے ہیں اور بہت کچھ کرتے ہیں. تو آپ اگر ان کو ہر وقت ڈسپلن کرنا اور ڈسپلن کی بھی کوئی ایب نارمل اسٹینڈرڈ سیٹ کر لیں گی تو وہ درست نہیں ہوگا. تو پڑھیں اس کے بارے میں کہ کس عمر کا بچہ کیا ایکٹیویٹیز جو کرتا ہے وہ بالکل نارمل ہے. اس پہ میری ایک سیریز آ رہی ہے آج کل، آپ لوگ وہ سننا شروع کر سکتے ہیں. ابھی تو میں نے بیسکس پہ ہے ہمارے بچے کے نام سے، ڈاکٹر کمل کیسر کے نام سے جو یوٹیوب چینل ہے وہاں پہ آپ کو مل جائے گی. اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ بچوں کو میں نے ہینڈل کیسے کرنا ہے، میں نے کس طریقے سے ان سے بات کرنی ہے، اپنے غصے کو میں نے کیسے مینیج کرنا ہے. یہ بہت زیادہ ضروری ہے. ماشاء اللہ باجی، آپ کا بیان بہت اچھا تھا. اور میرا سوال یہ ہے کہ میں خود ایک اسٹوڈنٹ رہی ہوں قرآن پڑھتی اور الہدیٰ UK اینڈ پاکستان سے. میں نے کافی ماشاء اللہ کورسز کیے ہیں اور میں نے کافی لیکچرز جوائن کیے ہیں. اس کی وجہ سے میں نے اپنی آپ کو کافی امپروو محسوس کیا ہے. I have changed myself rather than changing others. الحمدللہ. تو سوال یہ ہے کہ سم ٹائم آپ اپنا آپ کو بالکل بدل لیتے ہو اور آپ بچوں کو ان کے حساب سے لے کے چل رہے ہوتے ہو. کیونکہ میں آئرلینڈ میں رہتی ہوں، یہاں کا ماحول بالکل ڈفرینٹ ہے اور میں ایک ریلیجیس پرسن ہوں. لیکن ظاہر سی بات ہے ریلیجن پڑھتے ہوئے مجھے یہ چیز سمجھ میں آئی کہ آئی کانٹ فورس اینی تھنگ. میں گائڈ کر سکتی ہوں جو میں نے پڑھا ہے، لیکن میں امپوز یا فورس نہیں کر سکتی. تو کیا میں پھر گناہگار ہوتی ہوں کیونکہ میں سمجھا رہی ہوں پازیٹیولی؟ ہمارے گھر کا ماحول بہت اچھا ہے ماشاء اللہ. میرے ہسبینڈ بھی کافی چینج ہوئے بیکاز آف مائی سیلف. بچوں میں بھی کافی چینج آیا ہے. لیکن the thing is that کہ وہ چیز نہیں کر رہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. سوری میری آواز تو ہی خراب ہو رہی ہے. تو وہ چیز نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ ان کو اس طرح سے ہونا چاہیے. آئی نو کہ 15 سال یا 16 سال کی عمر میں وہ سب کچھ نہیں کر سکتے جو میں نے اتنے ٹائم میں سیکھا ہے. تو کیا میں گناہگار ہو رہی ہوں یا مجھے ان کو بہت زیادہ اسٹرکٹلی کرنا چاہیے، یا میں جس طرح سے کر رہی ہوں پازیٹیولی وہی صحیح طریقہ ہے؟ تھینک یو سو مچ. دیکھیں آپ بس اللہ سے مدد مانگتے ہوئے جو آپ انہیں سکھا رہی ہیں آپ بس سکھاتی جائیں. بچوں کو تو بڑا ٹائم لگتا ہے، بڑی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے اور بڑا سلو اینڈ اسٹیڈی چلنا پڑتا ہے. اس کو میں ہمیشہ کہتی ہوں کیریکٹر بلڈنگ.
جیسے ایک بلڈنگ بنتی ہے نا تو ایک ایک اینٹ رکھی جاتی ہے اور اس کو آہستہ آہستہ بلڈ کیا جاتا ہے, تو یہ فاؤنڈیشن اسٹرانگ بنائی جاتی ہے. اور آپ اللہ سے اچھی امید رکھیں. اگر آپ انہی چکروں میں پڑ گئی کہ آپ اپنی گلٹ میں چلی گئی تو پھر جو کرنے والے کام ہیں وہ آپ بہت برے طریقے سے کریں گے اور اس کے مسائل بھی جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوں گے. جی ایک دو اور ریٹن کویشچن ہے. میری دوست ہیں جو اہل القرآن میں سے ہیں, کچھ عرصے سے ہمارے تعلق میں دوری ہو رہی ہے. اب پچھلے کچھ عرصے سے ہم بات نہیں کر رہے ہیں. اب میں نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی تو میرے میسج اگلے دن دیکھا. میں کافی ویٹ کرتی رہی. پھر جب بات ہوئی تو لگ رہا تھا کہ وہ اوائڈ کر رہی ہیں. میں اس تعلق کو بہتر کرنا چاہتی ہوں لیکن سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ان سے پوچھا وہ ناراض ہیں, لیکن انہوں نے کہا وہ ناراض نہیں ہیں. میں پہلے انہیں وقت نہ دینے کا شکوہ کرتی تھی, پھر کم سے کم بات ہونے لگی. ہمارے درمیان اختلاف بھی اسی وجہ سے ہوئے ہیں کہ آپ دوسرے دوستوں کو ٹائم دیتی ہیں اور انہوں نے مجھے اوائڈ کرنا شروع کر دیا ہے. میں خود کو کیسے بہتر کروں اس رشتے میں ان کے ساتھ کیسے بہتری سے رہوں, مجھے گائیڈ کیجیے گا. اچھا دیکھیں, دوستوں میں بھی نا یہ بہت بڑے چیلنجز آ جاتے ہیں. ہماری بہت ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کئی دفعہ لوگوں سے کہ وہ ہر دفعہ میرے میسج کا جواب دیں, جب میں چاہوں مجھ سے بات کریں. تو اپنی میچورٹی لیول کو تھوڑا ہائی کر لیں. آپ نے اگر ایک دفعہ کسی سے آپ کو لگا کہ جی کوئی آپ سے ناراض ہے, آپ کو اوائڈ کر رہا ہے, آپ نے ایک دفعہ پوچھ لیا, اگر وہ کہتی ہے نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے تو ٹھیک ہے, بس چھوڑ دیں اس بات کو. اور آپ جب بھی ملیں تو آپ ایک رسپیکٹیبل طریقے سے ملیں. بہت زیادہ اوور فرینک ہونے کی کوشش نہ کریں. بار بار جا کے لوگوں سے نہ پوچھیں آپ نے مائنڈ کیا, آپ کو برا لگا اور ایسے ہوا. مجھے بھی کئی دفعہ لوگ میسج بھیج دیتے ہیں کہ جی آپ نے جواب نہیں دیا, اچھا آپ شاید بھول گئی ہیں یا آپ نے مائنڈ کیا ہے. کئی دفعہ آپ دیکھیں 2-3 دن ٹائم نہیں ملتا, آپ اتنے آکیپائڈ ہوتے ہیں. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں زندگی اس چیز کے لیے نہیں ہے کہ میں سارا دن لوگوں کو بتاؤں میں نے کتنا مائنڈ کیا اور کہاں مائنڈ کیا. زندگی اللہ کی عبادت کے لیے ہے. تو اگر ہم اپنا قبلہ درست رکھیں گے نا, دوستوں کو بھی اتنی ہی سپیس دیں گے, تو آپ دیکھیں کہ ہمارے تعلقات بھی اچھے ہوں گے اور ہم ایک بیلنس کے ساتھ آگے چل سکیں گے. تو یہاں پہ مجھے نا باؤنڈری کا ایشو آپ کا لگ رہا ہے. اپنی فرینڈ کے ساتھ آپ اس کو ہیلدی کر دیں. اگر وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر غصہ ہونا becomes an habit, even my parents and siblings are also affected due to my being angry, what should I do? اینگر مینجمنٹ کریں. آپ کو اتنا مٹیریل اس پہ ملے گا کہ سال ہر سال آپ پڑھتی رہیں گی اور آپ کا وہ مٹیریل جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا. اچھا, is it okay nowadays if you are not guilty and you say sorry, people make hype after this? ڈپینڈ کرتا ہے, اگین ریلیشن شپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے, سچویشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے سوری بولنے سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو آپ بول لیں سوری. آپ کے اچھا ٹھیک ہے, اگر آپ کو برا لگا تو آئی ایم سو سوری, میری ایسی انٹینشن نہیں تھی. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ڈائریکٹلی وہ سوری بولنے سے زیادہ مسئلہ پھیل جائے گا تو آپ خاموش ہو جائیں. تو یہ اگین سچویشن ٹو سچویشن اور پیپل ٹو پیپل جو ہے نا وہ ویری کرتا ہے. سب خواتین زیادہ ازواج والی دعا پڑھیں چلتے پھرتے, اس سے شوہر اور اولاد میں بہت زیادہ اثر پڑے گا. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. میم میرے 2 کوشچنس ہیں. ایک یہ کہ صحابیات کی زندگی میں ان کا ایک بینگ اے وومن اور بینگ اے ہاؤس وائف, ان کے کیا رولز تھے, کہ انہیں گھر سے کتنا نکلنے کی اجازت تھی اور ان کی اپنی پرائیویٹ لائف کتنی تھی. کیونکہ مجھے اپنے ہسبینڈ کی طرف سے بالکل یہ اجازت نہیں ہے کہ ہاں میں باہر جاؤں. وہ ہر چیز مجھے میرے گھر میں پرووائڈ کرتے ہیں. ایون کہ میری مطلب جم یا آؤٹنگ یا پارک میں جانا, واک, اس طرح کا بھی مجھے ٹائم نہیں ملتا. اور میں چاہتی ہوں کہ وہ میرے ساتھ ہوں, اور کبھی میں چلی بھی جاؤں تو وہ اکثر مجھ سے نا خفا ہو جاتے ہیں, مجھے اس طرح کا محسوس ہوتا ہے. اور تو اس پہ ہمارے تھوڑا سا نا نوک جھوک چلتی رہتی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں, تو کیونکہ بیویاں تھوڑی سی تھوڑی زیادہ دین کو لے کے ہوتی ہیں, پریکٹیکل میں نے دیکھا, نوٹس کیا ہے, تو وہ کچھ چیزیں نوٹس کر رہی ہوتی ہیں, کبھی بول دیتی ہیں کبھی نہیں بولتی. لیکن شوہر کو کس حد تک دین سے اسے ریلیٹ کیا جائے یا کتنی اسے کوشش کی جائے اور کس ٹائم اسے نصیحت کی جائے, کیونکہ ہر ٹائم تو ہر کوئی نصیحت سننا بھی نہیں پسند کرتا کہ, اور ہر ٹائم ہر کوئی مطلب اس موڈ میں نہیں ہوتا. اور یہ چیز آگے جا کے ہمیں نظر آ رہی ہوتی کہ پرابلم کرے گی. اور کتنے ایب ہیں جو میاں بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ مطلب ایک دوسرے کو چھپانے چاہیے, کیونکہ کچھ چیزیں پرابلم کرتی ہیں اور وہ پھر کس سے ڈسکس کی جائے. میرے یہ 2 کوشچن ہیں بس. آپ نے صحابیات اور ان کے بارے میں پوچھا. دیکھیں اس کے لیے میں آپ کو ایڈوائز کروں گی کہ صحابیات کی زندگی کے اوپر ایک بڑی اچھی کتاب ہے, حیات صحابیات کے درخشاں پہلو. میں چھوٹے چھوٹے چیپٹرز میں مختلف صحابیات کے بارے میں
یہ بتایا گیا ہے کہ وہ کیا کیا کرتی تھی. سب سے بڑی بات یہ کہ ان کے نزدیک جو بہت بڑی پرائیورٹی تھی وہ اللہ کی عبادت تھی اور ساتھ شوہر کی اطاعت تھی. ہم نے کیونکہ اس سارے کانسیپٹ کو نا میس اپ کر دیا ہے. ہم بہت جلدی انسیکیور ہوتے ہیں کہ اگر ہسبینڈ جو ہے وہ کہتا ہے کہ تم نے گھر سے باہر نہیں نکلنا, اگر آپ کو وہ گھر میں ہر چیز پرووائڈ کر رہا ہے تو آپ آرام سے انجوائے کریں, ریلیکس کریں, بیٹھیں. جی ہمارے یہاں پہ کانسیپٹ یہ آ جاتا ہے کہ ڈونٹ یو فیل سفوکیٹڈ اگر تمہیں گھر میں رہنا پڑ رہا ہے. اگر آپ کو وہ سب کچھ دے رہا ہے تو آپ گھر میں رہیں. صحابیات سے تو ہمیں یہی پتہ چلتا ہے, لیکن ہمیں اس میں ایسی بھی صحابیات نظر آتی ہیں جو جنگوں میں بھی جا رہی ہیں, جو ایجوکیشن کے سیکٹر میں بھی کام کر رہی ہیں, جو منسٹریز میں بھی جا رہی ہیں. تو یہ ان کے اپنے اپنے ڈفرینٹ حالات تھے. تو آپ کا کیونکہ پیکیج یہ ہے کہ آپ کے ہسبینڈ یہ پسند نہیں کرتے, تو آپ کو اسی چیز پہ رہنا چاہیے اور اسی پہ اپنے اندر ایک سکون کی کیفیت لانی چاہیے. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کا گروتھ مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے, آپ کا گرو کرنے کا طریقہ ہونا چاہیے کہ میں نے پیچھے نہیں رہنا, میں نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آگے چلنا ہے. دوسرا آپ نے کہا جو شوہر بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں, اور اگر ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں بات کرنی ہو تو کیسے کریں. آپ دیکھیں لباس میں اگر کوئی لیٹ سے کہیں سے چھت جاتا ہے, پھٹ جاتا ہے, ہم اسے کور کرتے ہیں, چھپاتے ہیں, ہم اسے ایکسپوز نہیں کرتے. تو ہسبینڈ وائف کا جو یہ تعلق ہوتا ہے نا, بڑا سینسیٹیو ریلیشن شپ ہوتا ہے. یہ نصیحتوں والا نہیں ہوتا جب تک کہ کوئی خود سے نہ مانگے. یہ صرف ریلیشن شپ بلڈنگ والا ہوتا ہے. آپ ریلیشن شپ بلڈ کرتے ہیں اور وہاں سے چھوٹی چھوٹے مشورے دیتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہیں جس سے آپ کا اسپاؤس بھی سننے کے لیے تیار ہوتا ہے. لیکن اگر آپ نے ان کو بتانا شروع کر دیا کہ آپ یہ کریں, یہ ٹھیک نہیں, آپ کو یہ کام ایسے کرنا چاہیے, یہ ٹھیک نہیں, تو nobody likes that. کسی کو یہ بات جو ہے وہ اچھی نہیں لگتی ہے آپ کو بتائی جائے. تو بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ ریلیشن شپ بلڈنگ پہ رہیں. ایک ایڈلٹ ہے جس کو آپ نصیحت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایڈلٹس کو ہم تب نصیحت کرتے ہیں جب وہ آپ سے کوئی بات سننے کے لیے تیار ہو اور مانگیں. آپ کو اگر وہ آ کے کہتے ہیں مجھے بتاؤ, مجھے آفس میں مسئلہ آ رہا ہے, کیا کرنا چاہیے, مجھے بتاؤ میں اپنی امی اور بہن کے ساتھ یہ مسئلہ ہے اس کو کیسے ڈیل کروں, پھر تو آپ بتا سکتی ہیں. انہوں نے مشورہ مانگا ہی نہیں اور آپ شروع ہو گئی ہیں ان کو بتانے لمبی لمبی تقریریں کر کے کہ آپ یہ کیا کریں اور آپ ایسے رہا کریں. آپ کے مسائل بڑھیں گے, کم نہیں ہوں گے. تو آپ کو وہاں پہ پھر پرابلمز آنا شروع ہو جائیں گی. یہ کہہ رہی ہیں کہ I live in a joint family system and I have a very humble nature, but my siblings and my in-laws are way too sharp. I couldn't handle them and I used to be silent every time due to what everybody took me for granted, and my in-laws put all the responsibilities on me, and my husband has an OCD patient, severe depression and anxiety levels. My in-laws don't balance work and things, expenses between my husband and my younger brother, and at the end of the day there is a huge fight between me and my husband without any reason. اچھا یہ ایک چیز میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں جو یہاں تک کی جو بات ہے, یہ جو آپ نے کہا نا کہ میں معصوم ہوں, میرے ان لاز بہت تیز ہیں. مجھ سے اکثر لوگ یہ آ کر بات کرتے ہیں کہ مجھے تو وہ طریقے نہیں آتے, اور اگر ان کو کوئی طریقے بتائے جائیں آپ ایسے ایسے سچویشن کو ہینڈل کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دراصل مجھے چلاکیاں نہیں آتی. تو میں ان کو بتاتی ہوں کہ دیکھیں ہمارا دین ہمیں بیوقوف بننے کے لیے نہیں کہتا. ہمارے دین میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے کہ ہمارے اندر حکمت ہونی چاہیے. حکمت یہی ہوتی ہے جس کو ہم نے آج کل کے دور میں چلاکی کہہ دیا ہے, اور بھونڈا پنا جو ہے اور بیوقوفانہ جو رویہ ہے اس کو ہم نے معصومیت کا نام دے دیا ہوا ہے. تو ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کہ یو ہیو ٹو بی ویری شارپ, یو ہیو ٹو بی ویری ویجیلنٹ. یہ دین کے مطابق آپ کام کر رہے ہیں کہ اگلے انسان کا مزاج سمجھیں, اس کے مطابق معاملہ کریں, حکمت کے ساتھ کب بولنا ہے کب نہیں بولنا, کیا کام کرنا ہے. اور جب تک آپ وہ کام نہیں کریں گی تو آپ کی سچویشن نہیں صحیح طرح سے ہینڈل ہوگی. پھر آپ کے درمیان لڑائی جھگڑے جو ہیں وہ بڑھتے ہی چلے جائیں گے. ہمیں غلطی کے بعد احساس ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے, کیا ہم خاموش رہیں یا معافی مانگ لیں. اس کے لیے ایک فارمولا ہوتا ہے, معافی تلافی اضافی. اس کو یاد رکھ لیں. پہلے معافی مانگنی ہے جہاں پہ ضرورت پڑتی ہے. معافی مانگنے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں, اس کی تلافی کرتے ہیں. یعنی جو آپ نے غلطی کی ہے آئندہ کے لیے آپ پلان بناتے ہیں کہ وہ میں نے کام نہیں کرنا, اور اس کے لیے آپ کے پاس پراپر سٹرکچرڈ پلان ہونا چاہیے کہ دوبارہ جب وہ سچویشن آئے گی تو مثلا میں نے گالی نہیں دینی, غصہ نہیں کرنا, چیخنا نہیں ہے, اس طرح سے جواب نہیں دینا, یہ میں نے سارے کام ٹھیک کرنے. اور اضافی یہ ہوتا ہے کہ کوئی بونس بھی دیں, وہاں پہ کوئی بونس رویہ لے کر آئیں اس انسان کے لیے, تاکہ یہ کہ آپ کے تعلقات میں کوئی بہتری آنی شروع ہو. ہیلدی باؤنڈری کیسے بنائیں, ہیلدی باؤنڈری کے بارے میں پڑھیں, جانیں, اور جس انسان کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہیں آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ کس طرح سے بات چیت کی جا سکتی ہے. جب ہمارے ساتھ مطلب کوئی بہت غلط
کر رہا ہے اور مطلب سب جانتے بھی ہیں ہم، اور باؤنڈریز بار بار کراس کی جا رہی ہیں، تو ہم ان کو معاف تو کر دیتے ہیں، جیسا کہ آپ نے کہا کہ مطلب معافی کی جو بھی ہمارے اسلام میں ہے، لیکن اس کے بعد ہم ان کے ساتھ پہلے جیسا ریلیشن نہیں رکھ سکتے. وہ شاید احتیاط بھی ہوتی ہے، یا پھر ان کو بار بار وہی رویہ کرنے پہ ہم سپورٹ نہیں کر رہے ہوتے. تو مطلب اس طرح کے بیہیویئر کے ساتھ میں کبھی بھی کسی کے ساتھ ہیلدی ریلیشن نہیں بنا سکی، اور میں ہمیشہ الگ ہو جاتی ہوں، اور معاف کرنے کے بعد میں مطلب اس طرح سے دوبارہ ریلیشن نہیں ہو پاتا. تو مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی. باؤنڈری سیٹنگ کے بارے میں سب سے پہلے تو پڑھیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ میں نے کون کون سے کام جو کیے ہیں وہ میں تھوڑا اوور بورڈ ہوئی ہوں، اس کو میں کیسے بہتر بنا سکتی ہوں. اور بہت زیادہ کسی ریلیشن شپ کے اندر گھسنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. لوگوں کے ساتھ بس آپ اتنا اپنا حساب کتاب رکھتے ہیں جس کے لیے آپ کو اللہ کو جواب دے ہوتے ہیں نا، تو اسی سے معاملات آپ کے جو ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہاں پہ جی ایک اور کوشچن ہے، اف ہسبینڈ از مور ٹورڈز میوزک اینڈ ناٹ آفرنگ صلاح ایٹ ٹائم، ڈونٹ لسن ٹو دا ایڈوائز ان اینی ایشو، دین ہاؤ ٹو سالو اٹ. ہی کیپس واچنگ موویز اینڈ آئی یوزلی ریسائٹ اینڈ لسن قرآن اینڈ دیر از کانفلکٹ. ان ٹریول ایون ہی لسن ٹو میوزک اینڈ آئی وانٹ دیٹ ہی شوڈ لسن ٹو قرآن. اب میری ایک جاننے والی ہیں، انہوں نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بہت اچھے ریلیشن شپ رکھے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ اچھا ہم یہ ون ون لے کر آئیں گے کہ جاتے ہوئے مثلاً آپ نے جو میوزک لگانا ہے وہ لگائیں گے، اور واپسی پہ جو میں لگانا چاہتی ہوں سننا چاہتی ہوں وہ لگاؤں گی. جاتے ہوئے جب آپ میوزک لگائیں گے تو میں بالکل ناراض نہیں ہوں گی، میں ریلیکس ہو کر آپ کے ساتھ بیٹھوں گی، آپ سے گپ شپ بھی لگاؤں گی، اور جب واپسی پہ ہم آئیں گے اور جو میں نے لگایا ہوا ہوگا آپ اس کو کرٹیسائز نہیں کریں گے، اور آپ بھی بہت اچھی طرح سے ٹالرنس سے اس کو سنیں گے، تاکہ آپ کو میری چوائسیز کا پتہ چلے، مجھے آپ کی چوائسیز کا پتہ چلے. اور وہ کہتی ہیں کہ میں نے کتنے سال یہ کام کیا اور آہستہ 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 میرے ہسبینڈ کا ٹیسٹ چینج ہونا شروع ہو گیا. تو اس کے لیے آپ کو نا پیشنس چاہیے ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ ہم اپنے آپ کو بہت اچھا پکا سچا مسلمان سمجھیں اور دوسرے انسان کو سمجھیں کہ وہ بالکل ہی فارغ ہے نا. اللہ نے اس کے اندر بھی پوٹینشیل رکھا ہوا ہے، اور وہ اپنے ٹائم پہ نکلے گا، بس آپ اپنا رول جو ہے وہاں پہ صحیح پلے کر لیں. والدین کے ساتھ کمیونیکیشن گیپ بہت زیادہ ہو تو اس کو کم کیسے کیا جائے گا، اور ان کے ساتھ اچھا ریلیشن شپ کیسے بنایا جائے گا جب ان کے انٹرسٹ بھی ڈفرینٹ ہو. تو کوئی نہیں، آپ ہمیشہ کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم اپنے والدین کے لیے کر سکتے ہیں. انڈرسٹینڈ کریں، 1% پر ڈے آپ ان باتوں کو ٹھیک کرنا شروع کر دیں. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں پر ان کے حقوق رکھے ہوئے ہیں، ان کو پورا کریں، ان کا حال پوچھیں، ان کو ویلیڈیٹ کریں، ان کا خیال رکھیں، ان کو اکنالج کریں اور ان کی مدد کریں، اور مسکرائیں ان کے ساتھ. اگر وہ کوئی سوال پوچھتے ہیں تو بڑے آرام احترام کے ساتھ ان کو جواب دیں. اپنی ایموشنل مینجمنٹ کریں، اپنی اینگر مینجمنٹ کریں، ان کے لیے دعا کریں. والدین کے لیے تو بہت کچھ ہے کرنے کے لیے جو آپ کر سکتے ہیں. اگر شوہر زیادہ بات چیت نہیں کرتے اور زیادہ تر موبائل فون پر رہتے ہیں تو اس بات پر ناراض ہوں اور پھر اگنور کر دیں. یہ سب ایسا ہی کرتے ہیں. اگر شوہر ایسے کام کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کا ان کے ساتھ ریلیشن شپ اچھا نہیں ہے، تو اس کو آپ ٹھیک بنائیں، اس کو آپ ٹھیک کرنے کے کچھ طریقے اختیار کریں. ان کے ساتھ ان کے انٹرسٹ کی بات کریں، ان کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کریں، بجائے اس کے کہ جب وہ فون رکھیں تو آپ ان کو بتائیں بچہ یہ نہیں کرتا، اور یہ کہ کچن کا یہ مسئلہ ہے اور گروسری کرنی ہے اور آپ کی امی نے یہ کہہ دیا اور فلاں شخص ایسے تھا اور آپ تو سنتے ہی نہیں. تو وہ کہیں گے کہ اگر اس نے گلے شکوے کرنے ہیں تو چلو میں وہ کچھ ٹک ٹاک پہ یا انسٹا پہ دیکھ لیتا ہوں، کم از کم کوئی ڈوپامین تو جائے گی نا دماغ میں، کوئی خوشی کا احساس تو ہوگا نا. اس کے ساتھ تو احساس نہیں ہو رہا. تو اس چیز کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. جھگڑے کے بعد آگے والے خاموش رہے تو ہم کیا کریں، جبکہ ہم نے معافی بھی مانگ لی ہے. بس ٹھیک ہے، آپ نے معافی مانگ لی ہے، اور اگر کوئی آپ کو کولڈ یا سائلنٹ ٹریٹمنٹ دیتا ہے تو آپ اپنے کام کرنے شروع کر دیں. ایک خاتون نے اسی طرح مجھ سے بات کی تھی کہ جب میرے ہسبینڈ جھگڑا کرتے ہیں پھر میں اتنی دفعہ معافی مانگتی ہوں اور وہ کوئی 8-10 دن میرے ساتھ کولڈ بیہیویئر رکھتے ہیں. تو میں نے ان کو یہ سمجھایا تھا کہ آپ اس میں اپنے سیلف کیئر پہ چلی جایا کریں. آپ سمجھیں کہ میں ویکیشن پہ ہوں، اور اس کے علاوہ جب وہ آپ سے کوئی بھی بات چیت کریں، کوئی ڈیمانڈ کریں، تو آپ ان کی وہ ڈیمانڈز کو بڑے آرام سے، جیسے آپ کو ان کا خراب موڈ نظر ہی نہیں آ رہا، آپ آرام سے وہ سارے کام کرتی رہیں. اور اس سے یہ ہونا شروع ہو گیا کہ ان کا کولڈ رویہ ذرا کم ہو گیا ہے. پہلے 10-10 15-15 دن پہ جاتا تھا، اور اب وہ 5-6 دن میں ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ بہتر ہوتا جا رہا ہے. اور ساتھ ہی ظاہر ہے کہ آپ کو اپنے تعلقات ٹھیک کرنے، بار بار یہ نہیں پوچھنا آپ کیوں نہیں بول رہے، آپ کیوں نہیں بات کریں، آپ بات کریں نا، آپ کچھ تو بولیں نا، آپ کچھ تو مجھے بتائیں نا. اس طرح کی کوئی بھی بات جو ہے نا آپ نے وہ نہیں کرنی، کیونکہ اس کا فائدہ نہیں ہے. اس سے وہ جو جھگڑا ہوتا ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. میں بات ختم کرنا چاہوں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پہ، جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ شخص ہے جو سخت جھگڑالو ہے.
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قسم کے رویے سے بچا کے رکھے کہ ہمارے دل اتنے سخت ہو جائیں کہ ہم کسی انسان کو برداشت نہ کریں اور ہم ایسے رویے رکھیں. دیکھیں آج ایک شخص پاور میں ہے نا, ایک اسٹرانگ ہے اور وہ کسی سے جھگڑا کر سکتا ہے, بدتمیزی کر سکتا ہے, کل کو وہ کسی بسترے پہ پڑا ہوگا اور وہی لوگ جن کے سامنے وہ پاور ڈسپلے کر رہا تھا وہ وہاں پہ کھڑے ہوں گے اور وہ اس کو مینیج کر رہے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں نا ایسے کسی بھی رویے سے بچا کے رکھے جہاں پہ ہمارے اندر تکبر آ جائے, جہاں ہم اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا شروع ہو جائیں اور ہم باقی لوگوں کو جو ان کے حقوق دینے چاہیے وہ نہ دیں. تو آپ سے اجازت چاہتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.